ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے میں نے جو ہے آج یہاں پر ایک چینل کریٹ کی ہے اور ایک پلیٹ فارم کو چوز کیا ہے میں نے، جو کہ ہے فیس بک اور یوٹیوب۔ ان دونوں پر میں نے ایک ہی ارادہ رکھا ہے، اور وہ ایک ہی ارادہ میں نے یہ رکھا ہے کہ میں اس پلیٹ فارم یوٹیوب یا فیس بک پر ایک ہی چیز ٹیچ کراؤں گا، بہت ساری چیزیں ٹیچ کراؤں گا، انگلش، اردو اور بہت ساری چیزیں اس میں اس طریقے سے میں کراؤں گا کہ آپ کو کوئی اور طریقے سے وہ پڑھنی نہیں پڑے گی، آپ اس پہ بہت ہی مہارت حاصل کریں گے۔ تو یہ چینل میں نے اس لیے بنائی ہے، تو جو بھی اب اس چینل پہ آئے گا اور اس ویڈیوز کو، جو بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا ان کو واچ کرے گا، تو پلیز آپ سبسکرائب کیجئے اور میرے چینل کو فالو کیجئے اور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ بہت سارے جو ہے ویوز میرے کو آ جائے، اور بہت سارے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں بہت ساری جو ویورز ہمارے اس چینل پہ آ جائے، تاکہ آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو اس چینل میں ہم نے پہلے یہ کیا ہے کہ ہم انگلش کو پہلے پڑھائیں گے، اس کے بعد بہت ساری چیزوں کو پڑھائیں گے۔ تو ہم بیسک سے پڑھائیں گے اور اس کے بعد ایڈوانس لیول تک اور ہائی لیول تک آپ کو لیا جائے گا۔ اور یہ جو چینل ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، جو بھی آئے گا اس پہ تو بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ آپ تک ہے، آپ کیا کریں گے، کیونکہ اس چینل میں اتنا ٹائم نہیں لوں گا، میں ون شاٹ ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اور بہت ہی اچھے کانٹینٹ میں، تاکہ آپ کو اور ضرورت نہیں پڑیں گے پورے ڈیپ مینر میں۔ تو یہ جو ویڈیو رہا ہے، پہلا ویڈیو ہم نے کلک کیا ہے، جو پہلا ویڈیو ہم ڈال رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ کس پہ ہے؟ بیسیکلی ہم نے یہ ویڈیو انگلش بیسکس پہ لایا ہے۔ تو ہم انگلش کو شروعات سے سٹارٹ کرتے ہیں، پہلے ہی ہم نے اٹھایا ہے انگلش کیا ہوتی ہے، انگلش کے الفابیٹس پہلے ہم نے اٹھائے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو انگلش کے بارے میں بتاؤں گا، انگلش ہے کیا، اس کا تھوڑا بہت انٹروڈکشن میں آپ کو دوں گا۔ تو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں انگلش کی۔ تو ہر طریقے سے آپ سوچتے ہو، ہر طریقے سے آپ پڑھتے ہو، ورڈز آپ کسی نہ کسی سے سنتے ہو، انگلش۔ تو انگلش ہے کیا؟ پہلے آپ انگلش کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انگلش ہے کیا۔ اس کے بارے میں جو انٹروڈکشن ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی بہت نالج ہونی چاہیے۔ انگلش ہمارے پاس کوئی بھی سبجیکٹ نہیں ہے، ہم اسکول میں پڑھتے آ رہے ہیں فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس یا پھر بہت ساری چیزیں، لیکن وہ سبجیکٹس ہے، وہ کیا ہے، وہ سبجیکٹس ہے، ان کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ان کو ہم ڈیلی لائف میں بولتے نہیں ہیں، اپنے منہ سے ہم بولتے نہیں ہیں۔ لیکن جو چیزیں ہم بولتے ہیں انہیں ہم زبان کہتے ہیں۔ تو ہر طریقے سے ہمارے پاس ایک زبان ہوتی ہے جو بچپن سے ہم سیکھتے آ رہے ہیں، اسے ہم مدر ٹنگ کہتے ہیں۔ تو مدر ٹنگ ایک ایسی زبان ہے جو ہمارے گھر میں ہوتی ہے، ہمارے گھر سب وہ بولتے ہیں، ہم بھی سیکھ کے وہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے انگلش بھی ایک زبان ہے، یہ آپ کو پہلے ایک پوائنٹ پتہ ہونا چاہیے کہ انگلش ایک لینگویج ہے۔ لینگویج کا کیا ہوتا ہے؟ زبان ہے۔ تو انگلش کے ساتھ ساتھ اردو ہے، فارسی ہے، عربک ہے، یا پھر بہت ساری اور بھی زبانیں ہیں اس دنیا میں جو بولی جاتی ہے، لیکن جو بیشتر آج کل جو سیکھ رہے ہیں وہ انگلش پہ ہی زیادہ تر فوکس اور کنسنٹریشن ہوتی ہے۔ تو انگلش کو ہم نے پہلے ہی لایا اس لیے تاکہ آپ کا آپ کی جو ارادہ ہے، وہ آپ کا جو بھی شوق ہے اس کو سیکھنے کا، وہ پورا ہو جائے۔ فرسٹ آف آل ہم نے تو دیکھ لیا انگلش ایک لینگویج ہے، جس طرح ہم بہت ساری زبانیں بولتے ہیں، اسی طریقے سے ایک انگلش بھی بولی جاتی ہے، بہت سارے بولتے ہیں۔ تو انگلش کے بارے میں ہم نے یہ بات تو کہی، تو ہم چلتے ہیں آپ واپس، جس طریقے سے ہم جس طریقے سے ہماری مادری زبان، مدر ٹنگ، وہ ہم بولتے ہیں کس طریقے سے؟ گھر میں سیکھ کر۔
جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ بولنا نہیں آتا ہے، تو فرسٹ آف آل ہم کیا کرتے ہیں، تو ان زبان کا جو سیکھنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں نیچرلی قدرتی مطلب ڈیولپ ہو چکا تھا. مطلب کیسے ڈیولپ ہوا ہے؟ فار ایگزامپل جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں بولنا نہیں آتا ہے، تو ہمیں جو بھی مدر ٹنگ ہوتی ہے، گھر کی زبان ہوتی ہے، گھر میں جو بھی بولتے ہیں، تو بچہ جو ہوتا ہے، چھوٹا بچہ جہاں ہم بھی ہوتے تھے، کوئی بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ پہلے سنتا ہے وہ پہلے لسننگ کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کو زبان جو ہے مطلب ورڈز جو ہے وہ دماغ میں فیڈ ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں ایک فکس مطلب بہت سارے الفاظ جو ہے زبان مطلب دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد بولنا سٹارٹ کرتا ہے. پہلے وہ بہت ہی ہیزیٹیٹ کرتا ہے، بہت ہی ہچکچاتا ہے بولنے میں، تو وہ ادھر ادھر بولتا ہے، مطلب وہ ٹھیک نہیں بولتا ہے، بروکن بولتا ہے، وہ کوئی ٹوٹی پھوٹی زبان بولتا ہے وہ. تو جب آہستہ آہستہ وہ سیکھ جاتا ہے، وہ پھر ایک بہت ہی اچھی زبان بول سکتا ہے پھر. تو کیا ہوتا ہے، اس کی زبان ڈیولپ ہوئی. تو یہ ہے مدر ٹنگ، جو ہمیں مطلب جو گھریلی زبان ہے، مادری زبان ہے، جو گھر میں ہم بولتے ہیں، گھر میں سب ہمیں بولتے ہیں، تو وہ ہم بھی پھر وہ سیکھ کر بولتے ہیں. بہت ساری زبانیں، کشمیری ہے، عربک ہے، اردو ہے، انگلش ہے، یہ ساری مادری زبان ہے، لیکن الگ الگ کے جو ہے مادری زبان، کسی کو مادری زبان انگلش ہوتی ہے، تو وہ بچپن سے ہی انگلش سیکھتا ہے، تو اس کو پھر سیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی وہی بولتا آ رہا ہے، کیونکہ اس کے گھر میں بھی وہی کیا ہے، مادری زبان ہے. اسی طریقے سے کسی کو اردو ہے، عربک ہے، بہت ساری فارسی ہے. تو یہ تھا زبان مطلب انگلش کے بارے میں، کہ انگلش ہوتی کیا ہے، کہ اسے کس طریقے سے ہم بولتے ہیں. تو انگلش ایک زبان ہے، ہم نے زبان کا انٹروڈکشن مطلب یہ لینگویج کو انٹروڈیوس کیا، کہ اس طریقے سے کیا ہوتی ہے لینگویج. تو اب باتیں اس پہ نہیں ہے، باتیں ہمارے پاس بہت ساری ہے. جب ہم انگلش کو سیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل ہم جو بھی انگلش سیکھتے ہیں تو وہ نہ کسی طریقے سے ہم سیکھتے ہیں. تو جب بھی کوئی آپ کو انگلش سکھاتا ہے، وہ بولتا ہے پہلے آپ کو کیا کہ آپ پہلے انگلش کو سپیک کیجئے، تب تک آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا. انگلش کو پہلے لسن کیجئے، اس کے بعد سپیک کیجئے، اس کے بعد آپ یہ گرامر ہوتا ہے اس کے بعد وہ کیجئے. یہ بھی ایک صحیح طریقہ ہے، لیکن میں جو آپ کو یہاں پر طریقہ بولنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اچھا ہے، آپ چاہے تو کر سکتے ہیں. اور میں جس پیٹرن سے اس چینل کے ویڈیوز کو اپلوڈ کروں گا، ان ویڈیوز کو کریٹ کروں گا، جس سیکوینس میں آپ کو لوں گا، تو وہ بہت ہی بڑھیا ہونے والا ہے. فرسٹ آف آل ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انگلش جو ہے یہ اس کے مطلب اس کو سیکھنے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں. انگلش ایک زبان ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا اب زبان کو پہلے ہی ہمیں لسن کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ لسن. تو ہمیں لسننگ کرنی ہے. تو لسننگ کے بعد ہمیں سپیکنگ کرنی ہے. سپیکنگ کے بعد ہمیں ریڈنگ کرنی ہے. اور ریڈنگ کے بعد ہمیں رائٹنگ کرنی ہے. یہ تو انگلش کا پیٹرن آتا ہے کہ انگلش کو ہم سیکھیں کیسے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی سے ہم بہت سارے آج یہی پیٹرن لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن جو پہلی بات ہے وہ ہے لسننگ پہ. ہم جب انگلش سیکھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں لسننگ پہلے کرنا ہے. لیکن اگر آپ کو انگلش بولنی ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو پہلے لسننگ کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو خود سے وہ جو بھی آپ نے لسن کیا تو اس کو پھر بولنا ہے. انگلش مطلب اپنے جو بھی آپ کے مطلب دماغ میں خیال ہے اس کو انگلش میں بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں کس کے؟ انگلش کو بولنے کے. اگر آپ انگلش کو بولنا چاہتے ہو تب دوسری بات آتی ہے اب انگلش کے لکھنے پر.
ریڈنگ آپ کو کرنی ہے تاکہ آپ کو اسپیکنگ امپروو ہو جائے. ریڈنگ اور اسپیکنگ آپس میں کنیکٹڈ ہے. ریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا, اسپیکنگ کا مطلب ہوتا ہے بولنا. تو ریڈنگ مطلب آپ جب کتابیں کھولتے ہیں ان میں جو ورڈز ہیں ان کو اسپیل کرتے ہیں, ان کو بولتے ہیں, تو وہ ہوتی ہے ریڈنگ. اسپیکنگ اپنے منہ سے آپ کوئی بھی چیز بولتے ہیں, آپ کو کوشش کرتے ہیں. ہوتا یوں ہے کہ اب جب ریڈنگ کرتے ہو آپ تو اس سے آپ کی اسپیکنگ اچھی ہوتی ہے, وہ کلیئر ہوتی ہے اور بہت ہی اچھی ہوتی ہے. تو آپ کو انگلش سیکھنے کے یہ طریقے پتہ ہونے چاہیے. اور رائٹنگ میں بہت انگلش آپ پھر رائٹ کر سکتے ہیں, آپ کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے. اور ان تین مطلب جو یہ چار چیزیں میں نے آپ کو بتائی جو جس سے ہم انگلش سیکھ سکتے ہیں, ان چاروں کے جو ہے طریقے ہیں وہ الگ الگ ہے. یہ چارے آپس میں ڈسٹنکٹ ہے, مطلب یہ چارے الگ ہیں, مطلب ڈفرینٹ ہے آپس میں, ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. ہم جو کر رہے ہیں وہ ہے انگلش کمبینیشن مکس. ہم جو ہے انگلش کو یہاں پر سکھانا چاہتے ہیں. اب آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے لسننگ سے ہی سٹارٹ کیجئے, آپ پہلے بولیے ہی انگلش, لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کو انگلش کے رولز پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کس طریقے سے ایک ورڈ کو پرونانس کرتے ہیں, وہ کیسے کرتے ہیں. اس کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ رولز پتہ ہونے چاہیے کہ وہ بہت ضروری ہے. لیکن آپ اس کے بعد انگلش کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہم نے یہاں پر کیا ہے, ہم انگلش کو سکھائیں گے بھی اور آپ کو وہ پھر بولنا بھی ہے خود. جو آپ سیکھیں گے اس کو پھر اپنے ورڈز میں آپ کو سپیک بھی کرنا ہے. آپ دونوں سیکھ جائیں گے, رائٹنگ بھی اسپیکنگ بھی, رائٹنگ اور اسپیکنگ دونوں آپ پھر سیکھ جائیں گے. انگلش کے دو بہت ہی امپورٹنٹ مطلب لرننگ جو ہے وہ کیا ہے, وہ ہے اسپیکنگ اور رائٹنگ. یہ دونوں ہی ہے آپ کو انگلش میں آنی ہی چاہیے. یا تو آپ اسپیک کرتے ہو یا تو آپ لسن کرتے ہو, رائٹنگ کرتے ہو. تو انگلش کو ہم بولتے بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں. اب ان دونوں کو ہم کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں, وہ دونوں طریقے ہیں. مطلب آپ اسپیکنگ کے لیے اس کورس میں نے آپ کو دی ہے. سٹارٹنگ میں آپ کو میں دوں گا پروننسیشنس کے رولز, انگلش کے ساؤنڈز کے بارے میں. نیکسٹ ویڈیوز جو وہ اسی پہ آئے گی. اس کے بعد ہم رائٹنگ پہ چلیں گے. انگلش مطلب بیسک سے سٹارٹ کر کے انگلش گرامر کی ایڈوانس تک ہم پہنچیں گے. اور وہ انگلش گرامر کو آپ کو رٹا نہیں لگانا ہے, اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے, لرن کرنا ہے, اور اس کو سپیک بھی کرنا ہے. آپ کی دونوں چیزیں پھر اس میں کمپلیٹ مطلب بہت ہی صحیح طریقے سے اچھی ہو جائیں گی, وہ اسپیکنگ بھی رائٹنگ بھی. اب یہ جو ویڈیو ہے یہ میں نے پہلے انگلش کے لیٹرز اور الفابیٹس کے بارے میں بنائی ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انگلش کے الفابیٹس اور لیٹرز کے بارے میں. تو یہ چینل ہم نے آپ کو بتا ہی لیا انٹروڈکشن کیا کیا کرنا ہے آپ کو. تو اس چینل میں ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں بیسک سے انگلش, اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا ویڈیو جو ہے وہ آئے گا پروننسیشن پہ. اس کے بعد ہم انگلش کے سارے رولز کو سیکھ جائیں گے. اس کے بعد آپ کو سپیک بھی کرنا آئے گا اور رائٹنگ بھی کرنی آئے گی. دونوں چیزیں بہت ہی اچھے سے آپ انگلش سیکھ سکتے ہو. تو سٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اور ٹائم. تو فرسٹ آف آل انگلش بنی کن چیزوں سے. یہ تو ہم نے سیکھا انگلش ایک لینگویج ہے, لیکن جب ہم لینگویج کو بولتے ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم بولتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ لیٹرز ہوتے ہیں یا پھر لفظ ہوتے ہیں. تو انہیں کو لے کے ہم اس انگلش کو سیکھتے ہیں. اب انگلش الفابیٹس میں کیا ہے, دیر آر 26 لیٹرز ان انگلش لینگویج. انگلش زبان میں 26 لیٹرز ہے. لیٹرز کیا ہوتے ہیں, جو ABCD آپ نے پڑھا ہے ان کو ہم لیٹرز کہتے ہیں. ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. تو انگلش کے جو ہے یہ ان کو ہم لیٹرز کہتے ہیں. اب فار ایگزامپل میں آپ کو کسی کی ایگزامپل دے رہا ہوں. اگر کوئی
بندہ اس چینل میں ایسے ہی آ رہا ہے تو وہ بول رہا ہے یار اب تو ABC پڑھانے لگے ہمیں. لیکن میں آپ کو وہ والا انگلش نہیں سکھاؤں گا کہ پہلے ہی میں آپ کو ایڈوانس لے چلوں. مجھے آپ کو بیسک سے پڑھانا ہے، اسی لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں آپ کو پورے بیسک سے پڑھاؤں گا. تو اسی لیے میں نے یہاں پر الفابیٹس کو بھی لایا ہے. تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے، آپ کو پڑھنا ہے. تو جب ڈریں گے تو پڑھیں گے کیسے؟ تو سیکھنا بھی ہے آپ کو اچھے طریقے سے. تو یہ تو پتہ چل گیا انگلش میں لیٹرز ہوتے ہیں، وہ کتنے ہیں 26. جب یہ لیٹرز ہمیں یوز ہوتے ہیں رائٹنگ میں، جب ہم رائٹ کرتے ہیں کس میں؟ رائٹنگ میں. یہ کنسیپٹ بہت ضروری ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے فوکس کیجیے. میں اب دوسرا پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں. جب ہم رائٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں یوز ہوتے ہیں لیٹرز، لیکن جب ہم کوئی بھی زبان بولتے ہیں تو اس کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے ہمیں؟ آوازیں. تو آوازیں جس طریقے سے ہم بہت سارے اردو، عربک، یہ سارے زبانیں ہیں، اگر جب بھی ہم ان کو بولتے ہیں تو ہمیں کچھ آوازیں، جب ہم کوئی بھی لفظ بولتے ہیں تو ان میں کچھ آوازیں لگتی ہے جو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے. تو یہی بات ہے انگلش میں بھی. انگلش جب ہم رائٹ کرتے ہیں تب تو لیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں. لیٹرز مطلب یہ لیٹرز جب ہم ملاتے ہیں تب ہم انگلش کو لکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم اسپیک کرتے ہیں، وین وی اسپیکنگ کے لیے ہمیں ضرورت پڑتے ہیں ساؤنڈس. کیا پڑھتے ہیں؟ ساؤنڈس. تو ساؤنڈس جب ہم بولتے ہیں، مطلب ساؤنڈس جب ہم ملاتے ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے. پھر ہم وہ لفظ بولتے ہیں، وہ آوازیں ہوتے ہیں جب ہم بولتے ہیں. تو انگلش میں لیٹرز تو 26 ہیں، لیکن انگلش میں ساؤنڈز 44 ہے. کتنے ہیں؟ 44. اب یہ کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے، میں نے دوسری ویڈیو میں انگلش ساؤنڈز پہ پوری ڈسکرپشن دوں گا، آپ کو پوری ایکسپلینیشن دوں گا، پوری لیوسڈ ایکسپلینیشن دوں گا. بہت ہی مطلب آپ کو آسان ایکسپلینیشن دوں گا جو آپ کو ایزی میں مطلب سمجھ آئے، آسانی طریقے سے سمجھ آ جائے وہ. تو اس میں انگلش کے ساؤنڈز کے ساتھ ساتھ پروننسیشن کے سکلز یا رولز، کس طریقے سے آپ ایک ورڈ کو بول سکتے ہو، وہ کریکٹ وے آف پروننس، وہ بھی آپ کو میں دوں گا. مطلب وہ بھی آپ کو میں پڑھاؤں گا، ٹیچ کراؤں گا. تو یہ ساری چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، لیکن اس ویڈیو میں ہمیں صرف پڑھنا ہے ان لیٹرز کے بارے میں اور الفابیٹس کے بارے میں. تو ہمیں ڈفرینس آیا رائٹنگ اور اسپیکنگ میں، ہمیں ڈفرینس پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے. رائٹنگ یوز ہوتی ہے، مطلب رائٹنگ یوز کرتے ہیں لیٹرز سے ہم رائٹ کر سکتے ہیں، اور اسپیکنگ میں ساؤنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسپیکنگ میں ہمیں ساؤنڈز کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے یا پھر ساؤنڈز کو سمجھنا ہوتا ہے، اور رائٹنگ میں لیٹرز کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے یا پھر لیٹرز کا یوز کرنا ہے یا پھر لیٹرز کے ساتھ چلنا ہے. اوکے. تو لیٹرز ہم نے پڑھے. جو یہ لیٹرز بگ لیٹرز ہوتے ہیں انہیں ہم کیپٹل لیٹرز کہتے ہیں. کیا انگلش میں 26 لیٹرز تو ٹوٹل ہوتے ہیں، لیکن ان والوں کو ہم کیپٹل کہتے ہیں. اور اسمال ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اسمال کیا ہے. اسمال تو یہ نہیں ہے، اسمال لیٹرز 26 ہوتے ہیں. اب so they each or individually are known as letters. مطلب جو الگ الگ یہ ہے، اے ہے، بی ہے، سی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لیٹرز جو ہم لکھتے ہیں. تو یہ الگ الگ کی کیا، ان کو ہم لیٹرز کہتے ہیں. اور جو ان کا سیٹ ہوتا ہے نا، انہی کو ہم الفابیٹس کہتے ہیں. The set of these letters from A to Z in order is called alphabets. تو لیٹر اور الفابیٹ میں ڈفرینس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ویسے بہت سارے جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ڈفر ہی نہیں کر پاتے. وہ ان کے لیے تو وہی سیم ہی چیز ہے. کوئی جو ہے کوئی ایک لیٹر اور الفابیٹ کو سیم مانتا ہے. اگر ہم کسی کو کہتے ہیں انگلش لینگویج میں الفابیٹس کتنے ہیں، وہ کہے گا 26 ہے. تو لیٹرز کتنے ہیں، وہ بھی 26 ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے انگلش لینگویج میں 26 لیٹرز ہے. اگر ہم کہیں گے لیٹر اور الفابیٹ میں ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے، جو لیٹر ہے وہ ہم انڈیویجولز کو کہتے ہیں. اے ایک الگ لیٹر ہے، بی سی ڈی الگ لیٹر ہے. لیکن جو الفابیٹ ہے، اے کو ہم الفابیٹ نہیں کہتے ہیں،
یہ غلط سوچ ہے یا پھر غلط آپ نے سمجھا ہے. اے کو ہم الفابیٹ نہیں کہتے ہیں. اے جو ہے اکیلا یہ لیٹر ہے. الفابیٹ اس پورے کلیکشن کو ہم کہتے ہیں یا پھر پورے سیٹ کو ہم کہتے ہیں. اے سے لے کے زیڈ تک جو یہ آرڈر ہے ان کو ہم الفابیٹیکل آرڈر کہتے ہیں یا پھر الفابیٹس کہتے ہیں. ان کو ہم لیٹرز تو نہیں کہتے. تو اس پورے کا سیٹ جو ہے ان کو ہم الفابیٹس کہتے ہیں, باقی ان کو ہم لیٹرز کہتے ہیں. آپ کو ڈفرینس پتہ چل گیا کہ الفابیٹ اور لیٹرز میں ڈفرینس کیا ہے. اب ٹائپس آف لیٹرز ہم نے پڑھا جو ہے کیپٹل لیٹرز کو ہم, اب کیپٹل لیٹرز کا ایک اور نام ہے اسے ہم کہتے ہیں اپر کیس بھی ہم ان کو کہتے ہیں بگ لیٹرز. اوکے, دوسرا ہم نے یہ بھی سمجھا اسمال لیٹرز, ان کو ہم لور کیس لیٹرز بھی کہتے ہیں. اوکے, تو یہ دو چیزیں ہمیں پتہ چل گئی. اب لیٹرز کو اور بھی ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو ہمیں پتہ ہے 26 جو ہے وہ پورے انگلش میں لیٹرز ہے, لیکن ان لیٹرز کو اور دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. وہ دو کیٹیگری کیا ہے, وہ ہے واولز اور کانسوننٹس. واولز اور کانسوننٹس کیا ہے؟ واول ہم انگلش لیٹر میں 5 واولز ہے. اب واول ہوتا کیا ہے وہ ہم بعد میں سمجھیں گے. واول جو ہے یہ انگلش میں 5 ہے. کیا ہے ان کو ہم واولز کہتے ہیں. کن کو؟ اے ای آئی او یو, تو یہ 5 ہے, ان کو ہم واولز کہتے ہیں. لیکن جو کانسوننٹ ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ باقی ان کے یہ جو 5 ہے ان کے علاوہ جو باقی لیٹرز ہیں ان کو ہم کانسوننٹس کہتے ہیں. وہ کتنے ہیں؟ 21 جو باقی ہے ان کو ہم کانسوننٹس کہتے ہیں. میں نے یہاں پہ لکھا ہے. تو واولز اور کانسوننٹ تو آپ کو سمجھ آیا. یہ انگلش لیٹر کو اور ڈیوائڈ کیا گیا ہے ان دو کیٹیگری میں. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ واولز کیا ہے, کانسوننٹ کیا ہے. ہم نے لیٹر بھی سمجھا, الفابیٹ بھی سمجھا, واول بھی سمجھا, کانسوننٹ بھی سمجھا اور بہت ساری چیزیں سمجھی. اب انگلش لینگویج کو جب ہم بولتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ورڈز کی ضرورت پڑتی ہے. ہم بہت سارے سینٹینسز بناتے ہیں, جس طریقے سے یہ ایک اکیلا ایک الگ سینٹینس ہے. کون؟ لیٹرز آر فردر ڈیوائڈیڈ انٹو 2 گروپس. جو یہ میں نے یہاں پر لکھا ہے یہ ایک سینٹینس. اب سینٹینس ہوتا کیا ہے؟ سینٹینس ہم کہتے ہیں جملہ, جو بھی ہم بات کہتے ہیں نا ان کو ہم سینٹینس کہتے ہیں. سینٹینس میننگ فل ہونا چاہیے. یہ ہم اگلے ویڈیوز میں بات کریں گے جب ہم سینٹینس کو اٹھائیں گے. میننگ فل کا مطلب ہے اس کا معنی ہونا چاہیے. اگر ہم نے لیٹرز لکھا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اس پورے کا معنی ہے, تو اس کا کچھ نہ کچھ میننگ ہے, تو ان کو ہم سینٹینس کہتے ہیں. وہ ہم آگے دیکھیں گے. فی الحال آگے چلتے ہیں. اب جب ہم انگلش کو لکھتے ہیں تو ہمیں سینٹینس کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جو سینٹینس ہے وہ بھی آپس میں کچھ چیزوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم نے اس کی بات کی, یہ ایک سینٹینس ہے, لیکن ایک آپس میں کس چیز سے بنا ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو لیٹر سے بنا ہے, LETT, یہاں پر یہ ہے LETT یا پھر AR, یہ سارے لیٹرس ہیں. لیکن جو یہ پورا ہے یہ کیا ہے؟ LETTERS لیٹرس. سینٹینسز بنے ہیں ورڈز سے. اب ورڈز جو ہے, ایک ورڈ ہم کہتے ہیں ایک لفظ کو, ایک اکیلا لفظ جو ہے اس کو ہم ورڈ کہتے ہیں. ورڈز جو ہے یہ مل کر ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ اب ورڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں لیٹرز سے. جب ہم لیٹرز کو ملاتے ہیں آپس میں تو ایک ورڈ بنتا ہے. تو کمبینیشن اور گروپ آف لیٹرز دیٹ ہیز اے میننگ. لیٹرز کمبائن اور جوائن ٹو فارم ورڈ. ایک ورڈ ہوتا ہے, فار ایگزامپل کیٹ, بیٹ, ایپل, بیٹ, بال, بک, پین. یہ سارے کیا ہے؟ یہ ورڈز ہیں. ورڈ ہوتا ہے جب بھی ہم بہت سارے لیٹرز کو آپس میں ملاتے ہیں تو ایک ورڈ بنتا ہے. لیکن جو ورڈ ہوتا ہے وہ بھی میننگ فل ہونا چاہیے, کیونکہ ورڈ بھی میننگ فل ہونا چاہیے, اس کا بھی معنی ہونا چاہیے, ورنہ وہ ورڈ نہیں ہے. تو جب آپ کہتے ہیں ورڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ورڈ جب آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ورڈ گروپ آف لیٹرس ہے, جب ہم لیٹرس کو ملاتے ہیں. اب آپ کہیں گے یار تب پھر میں یہاں پر لکھوں گا LIGK, لگک, تو یہ بھی ایک ورڈ ہے. یہ سوال ہے. اگر کوئی مجھے کہے گا یار آپ نے کہا کہ ورڈ جو ہے یہ کسی بھی جب ہم لیٹرز کو ملاتے ہیں تو یہ ورڈ بنتا ہے, تو یہ بھی لیٹر, اس میں بھی لیٹر ہے, اس میں بھی ورڈز جو ہیں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں, لیٹرز جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں.
تو ایک ورڈ بن گیا. تو کوئی آپ کہیں گے تو میں کہوں گا یہ ورڈ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب ہم نے تو سمجھا یار ورڈ جو ہے یہ لیٹرز کو جب ہم ملاتے ہیں تو ورڈ بنتا ہے، لیکن یہ ورڈ کیوں نہیں ہے؟ اس میں بھی لیٹرز ملے ہوئے ہیں LIGK. کیونکہ اس لیے نہیں ہے، ہم نے ایک اور کنسیپٹ سمجھا ہے. وہ کیا ہے کہ ورڈز بھی میننگ فل ہونے چاہیے. اگر آپ ایسے ہی کوئی بھی ورڈ بناتے ہیں تو اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں نکلے گا. یہ جو ورڈ میں نے بنایا اس کا تو کوئی مطلب نکلتا ہی نہیں ہے. جہاں آپ اگر کہیں بھی سرچ کیجئے تو سرچ کریں گے تو اس ورڈ کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. جب کوئی مطلب ہے ہی نہیں تو یہ ورڈ ہی نہیں ہے. اسی لیے ورڈ جو ہے یہ ورڈ نہیں ہے. اس میں بھی لیٹرز تو کمبائن ہوئے ہیں لیکن ورڈ نہیں ہے. تو ورڈ کے دو کنسیپٹ ہم نے پڑھے. ایک تو ورڈ تو لیٹر سے بنتا ہے لیکن اس کا بھی میننگ ہونا چاہیے، ضروری ہے، بہت ہی مینڈیٹری ہے. جس طریقے سے ہم نے سینٹینس بھی پڑھا، سینٹینس بھی میننگ فل ہونا چاہیے، اس طریقے سے ورڈ بھی میننگ فل ہونا چاہیے. اب آگے جو بات ہے وہ سینٹینس پہ ہی ہو رہی ہے. سینٹینس کیا ہے؟ اب جب ورڈز میں ملتے ہیں، کمبینیشن ہم کہتے ہیں جب کوئی چیز ملتی ہے. Combination group of words that makes complete sense meaning. Words combine or join to form a sentence. Combination ہم کہتے ہیں جب کوئی چیز ملتی ہے، گروپ آف ورڈس، جب ورڈس کا گروپ ہوتا ہے. ہم نے سمجھا جب لیٹرس ملتے ہیں تو ایک ورڈ بنتا ہے، جب ورڈز ملتے ہیں آپس میں تو وہ سینٹینس بنتا ہے. لیکن سینٹینس کا بھی سینس ہونا چاہیے. سینس کا یہاں پر مطلب ہے میننگ. وہ جب سینٹینس ہم بولتے ہیں اس کا بھی میننگ ہونا چاہیے، جس طریقے سے ایک ورڈ کا میننگ ہوتا ہے. جیسے میں نے اوپر ایک سینٹینس لکھا تھا یا پھر ہم نے ایک سینٹینس یہاں پر لکھا ہے ہی از این انٹیلیجنٹ اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ بوائے. تو یہ پورا ایک سینٹینس ہے. تو اس میں ورڈز ہے ہی از این انٹیلیجنٹ، الگ ورڈ ہے اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ بوائے. بہت سارے ورڈس ہیں. کتنے ورڈس ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7. تو اگر آپ گنیں گے تو اس میں 7 ورڈس ہیں. یہ سینٹینس 7 ورڈ سے بنا ہے. جب بہت سارے ورڈز ملتے ہیں تو ایک سینٹینس بنتا ہے، اور سینٹینس بھی میننگ فل ہونا چاہیے. یہ بھی بہت مینڈیٹری ہے اس کے لیے، یا پھر نیسسری ہے، یا آپ کروشل کہیں، کوئی بھی چیز کہیں، لیکن بہت ہی نیسسری، موسٹ امپورٹنٹ یہ اس کے لیے ہے، ورنہ وہ سینٹینس ہے ہی نہیں. جس طریقے سے میں نے ایک ورڈ آپ کو دیا تھا، اس کا کوئی مطلب نکلتا ہی نہیں ہے تو وہ ورڈ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جب کوئی سینٹینس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلے تو وہ بھی سینٹینس نہیں ہے. تو ہم نے سینٹینس کے بارے میں پڑھا. سینٹینس ایک گروپ آف ورڈز کا ہوتا ہے. اوکے، تو یہ ساری چیزیں آج کی بیسک تھی. امید کرتا ہوں میں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہوگی. ہم نے انگلش کا انٹروڈکشن پہلے لیا تھا. پہلے آپ کو میں نے بتایا انگلش کے بارے میں، انگلش کیا ہے، انگلش ایک لینگویج ہے، اس میں کیا کیا ہے، ایلیمنٹس کیا کیا ہے، انگلش کو ہم کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ پہلا لیکچر انگلش الفابیٹس پہ ہے. اس میں لیٹرس پہ، انگلش الفابیٹس اور لیٹرس کے بارے میں ہم نے پڑھا. لیٹرس کیا ہوتے ہیں، الفابیٹس کیا ہوتے ہیں. لیٹرس میں یہ ڈفرینس یہ ہے کہ وہ الگ الگ ورڈس جو ABCD ان کو ہم لیٹرس کہتے ہیں. الفابیٹ اس پورے سیٹ کو ہم کہتے ہیں A to Z. اوکے، اس کے بعد ہم نے سمجھا لیٹرس کے ٹائپس جو ہے کیپٹل، اسمال. کیپٹل کو ہم اپر کیس بھی کہتے ہیں، اسمال کو لور کیس. اس کے بعد ورڈز ہم نے سمجھا ایک گروپ آف لیٹرس ہوتا ہے اور جو میننگ فل ہونا چاہیے. اس کے بعد سینٹینس ہم نے سمجھا. تو یہ ساری چیزیں بیسک ہے انگلش کے لیے، انگلش رائٹنگ کے لیے. اب سپیکنگ کے لیے کیا کیا ہے، سپیکنگ کے لیے وہ کون سی چیزیں بیسک ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اور اس کے بعد آپ کی جو کورس چلے گی وہ ہے انگلش پروننسیشن پہ. اور انگلش پروننسیشن پہ پوری کورس آپ کو پہلے ملے گی. اس میں آپ کو انگلش کو اچھی طریقے سے سیکھنا ہے، انگلش کے ساؤنڈز کو سیکھنا ہے، اور اس کے بعد انگلش کو بولنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، انگلش کے گرامر کو اٹھائیں گے، رائٹنگ سکلز، اور انگلش کو اس طریقے سے سیکھیں گے آپ کو کوئی چیز اس میں ادھوری رہ ہی نہیں جائے گی. اور آپ انگلش کو ماسٹر کریں گے، ماسٹرس. اور آپ انگلش میں مہارت حاصل کریں گے. اور انگلش کو اتنا دلچسپ بناؤں گا میں کہ آپ کو یہ ساری سمجھ آئے اور آپ انگلش میں کچھ بھی مطلب کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، چاہے آپ کو کوئی بھی چیز ضروری ہے. اور ایک اور بات،
ایک اور بات یہ ہے کہ اس کورس میں یا پھر اس چینل یا جو بھی یہاں پر میں یہ ویڈیو ڈالوں گا یوٹیوب یا فیس بک، تو میں کیا کر رہا ہوں، میں انگلش کے ساتھ ساتھ جو زبانیں اس میں آپ کو میں پڑھاؤں گا، انگلش یا اردو، تو اس میں گرامر، رائٹنگ سکل، اسپیکنگ، یہ ساری چیزیں کے ساتھ ساتھ پوئٹری بھی سکھاؤں گا۔ یہ ایک مطلب میرا ایک انٹینشن ہے، میں پوئٹری میں بہت ہی شوق رکھتا ہوں، تو اس لیے میں پوئٹری بھی اس میں سکھاؤں گا، بہت ہی اچھی پوئٹری کیا ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھے سے میں سکھاؤں گا۔ پوئٹری کس طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں، پوئٹری ہوتی کیا ہے وہ بھی، لیکن وہ ابھی نہیں، کیونکہ ابھی بہت ٹائم ہے ہمیں، اس کے لیے ہمیں ٹائم لگے گا جب ہم اس کورس کو ختم کریں گے۔ انگلش کو اچھی طریقے سے پہلے سیکھنا ہے ہمیں، اس کے بعد وہ ہو جائے گی۔ آپ کو ٹائم لگے گا لیکن آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئے گی ود بیسٹ ایکسپلینیشنز۔ تو یہ بہت ہی تھا، امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھا رہ گیا ہوگا یہ ویڈیو، تو اگلی ویڈیو کے لیے بھی آپ بے تاب ہوں گے تو میں بھی وہ دوں گا۔ شکریہ۔